الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ تو لاسٹ سیشن میں ہم نے تقریباً کمپلیٹ کر لیا تھا یہ ٹاپک جو جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا۔ اسی کے ساتھ ایک متصل ایک ٹاپک ہے جو بس سسی صاحب نے دیکھا تھا لاسٹ ٹائم، تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم میتھڈالوجی کے بجائیں گے انشاءاللہ۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہم نے کہا تھا کہ التزام جماعت یعنی ایک آرگنائزیشن کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی کام ظاہری بات ہے کہ جب ایک بندہ نہیں کر سکتا تو اسے پھر ایک اجتماعیت ہی جو ہے وہ ادا کرتی ہے۔ یہی معاملہ اس عظیم رسپانسبلٹی کا ہے، بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، اور یہ اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ یہ اکیلے کے بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصول ہے دین کا کہ جس فرض کو ادا کرنے کے لیے جو چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ بھی پھر فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ اصول ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کسی نہ کسی آرگنائزیشن کا حصہ بننا ہمارے لیے لازم ہے۔ اس لیے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر، اور منکروں سے روکے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی مسلمانوں کی ایک جماعت کو یہ ذمہ داری عطا کرنی ہے، یہ ایک بندہ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں بھی یہ بات کی کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو محبت ہے ان لوگوں سے جو صفیں باندھ کے لڑتے ہیں، یعنی ایک بندہ نہیں لڑتا، یہ سارے جو ہے وہ مل کے لڑتے ہیں، اور صف پر صف ہو کے لڑتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، ایسے جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو محبت ان لوگوں سے ہے جو کہ منظم ہو کے پھر یہ کام کریں گے۔ اور بڑی خوبصورت انداز میں جو ہے یہاں بتایا کہ وہ جماعت کیسی ہونی چاہیے، جیسے کہ بنیان مرصوص ہوتی ہے، جیسے سیسا جس میں ڈلا ہو پہ لے جائے، یا پھر یہ ہے کہ صرف اینٹیں نہ رکھی ہوں بلکہ اس کے اندر سیمنٹ بھی ہو جو ایک دوسرے کو، جو ان دونوں سب اینٹوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھے۔ جب تک ایسی مضبوط جو ہے دیوار نہیں ہوگی، ایسی مضبوط آرگنائزیشن نہیں ہوگی تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں اہل ایمان کے قول بھی نقل فرماتے ہیں، کم من فیاتن کلیلہ، بہت مطلب اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا گروہ، فیاتن کلیلہ، یعنی کہ ایک شخص جو ہے اٹھے اور وہ یہ کام سر انجام دے دے۔ کم من فیاتن کلیلۃ غلبت فیاتن کثیرۃ باذن اللہ، کہ چھوٹا گروہ اللہ کے اذن سے بڑے گروہ پر غالب پاتا ہے۔ تو ایک گروہ ہے، جیسے کہ کفر پر بھی ابتدائی پتہ ہے گروہ کھڑا ہوا ہے جو اس کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، تو اس کے خلاف بھی جو اسٹرگل ہوگی وہ ایک گروہی شکل میں ہی ہوگی، وہ اکیلے نہیں کی جا سکتی۔ اور ظاہری بات ہے اکیلے جو بندہ کہتا ہے کہ میں اکیلے کر لوں گا تو پھر وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر فرماتے ہیں وقاتل المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، تو یہ قتال کرو مشرکوں سے سب مل کر، جیسے وہ تم سے قتال کرتے ہیں سب مل کے، جیسے وہ جڑ کے ایک دوسرے سے، اور ایک جسے کہتے ہیں کہ جتھا بنا کے لڑتے ہیں، تمہیں بھی ایسا کرنا ہے، تبھی تو آپ ان کا مقابلہ کر پائیں گے، ورنہ آپ نہیں مقابلہ کر سکتے۔ تو یہ سب جو ہے اسلام کے مزاج کو واضح کر رہے ہیں مقامات کے، اسلام کے اندر اجتماعیت کی کیا اہمیت ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث میں بھی اس کی بڑی تفصیلاً اس کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک روایت جو سنن ترمذی میں بھی ہے، اس میں فرمایا کہ انا آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جماعت اختیار کرنے کا، والسمع والطاعہ، امیر کی سننے کا اور اطاعت کرنے کا، والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، ہجرت کرنے کا اور جہاد فی سبیل اللہ کا۔ تو ظاہری بات معلوم ہوا کہ ہجرت اور جہاد جیسی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے جو شرط لازم ہے وہ جماعت کا ہونا ہے، اور اس میں بھی ظاہری بات ہے جماعت جو ہے اس کا نظم و اطاعت بھی ہونی چاہیے، ڈسپلن ہونا چاہیے۔ تو اذا خرج ثلاثة فی سفر فلیؤمروا احدهم، یعنی اس میں اسلام کے مزاج کو دیکھتے ہوئے یہ واضح ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ امپورٹنس ہے اجتماعیت کی کہ فرمایا گیا کہ جب 3 افراد بھی سفر پر نکلے تو ان میں سے ایک کو اپنا امیر بنائے، ٹھیک ہے۔ گزاری بات ہے کہ ساتھ رہیں گے تو زیادہ سیف رہیں گے، اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑی سی لاجیکل بات ہے، بڑی فطری سی بات ہے۔
اور پھر عمر بن خطاب نے اس کی سگنیفیکینس کو واضح کیا کہ دیکھو انہ لا اسلام الا بجماع، دیکھو اسلام جماعت کے بغیر نہیں ہے، ولا جماعت الا بامارہ، اور جماعت جو ہے عمارت کے بغیر نہیں ہے، ولا عمارت الا بطاعہ، اور عمارت اطاعت کے بغیر نہیں ہے۔ تو یہ تو پوری مسلم کمیونٹی کے اوپر بھی اس کا اصول لاگو آتا ہے۔ چند لوگ جو ہیں رہ رہے ہیں بغیر کسی اجتماعیت کا حصہ بنے، تو ان کے اوپر بھی پورا آتا ہے۔ تو یہ سارے سپورٹنگ دلائل ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اگر یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے، اگر تو ہمیں سمجھ گئے ہیں کہ یہ فرض ہے جہاد فی سبیل اللہ، تو پھر ڈیفینیٹلی یہ اکیلے نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے ایک اجتماعیت کو تشکیل دینا یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ اور اسلام کا پورا مزاج اس حوالے سے ہمیں یہی جو ہے وہ ہمارے سامنے یہی ثابت کرتا ہے کہ یہی بیسٹ پاسبل وے فارورڈ ہے۔ پھر اس کے اور بڑے فوائد ہیں اجتماعیت کے حوالے سے، جیسا کہ عمر بن خطاب سے یہ مروی روایت ہے، سنن ترمذی میں موجود ہے کہ علیکم بالجماعت، دیکھو تم پہ لازم ہے کہ تم جماعت میں رہو، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَ، اور الگ رہنے سے بچو، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور دو سے بنسبت دور ہوتا ہے، یعنی دو لوگ بھی اگر ہیں اور وہ مل کے اگر رہ رہے ہیں تو شیطان ان سے زیادہ دور ہوگا بنسبت اس کے کہ جو اکیلا رہ رہا ہے۔ تو اب آج آپ دیکھ لیں، آج کل تو انڈیویجولزم کا دور ہے، ہر بندہ اکیلا رہنا چاہتا ہے، تو اس لیے جو ہے اب وہ شیطان کے ہم ہاتھ میں ہیں۔ تو اجتماعیت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، ساری بات اس والے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو اللہ کا جو ہاتھ ہے وہ جماعت کے اوپر ہے، من شذ تو کہ تو جو شخص جو ہے خود کو جماعت سے کاٹ لیتا ہے تو پھر آگ میں ڈالا جائے گا، وہی کیونکہ وہ اکیلا جب رہے گا تو شیطان کے اس کے چکر میں آ جائے گا۔ تو یہ اسلام اجتماعیت میں رہنے کا ایک اور فائدہ بھی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس رسپانسبلٹی کو ادا کرنے کے لیے تو آدمی ہے ہی، لیکن ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جب ہم ایک اسی اجتماعیت میں رہتے ہیں تو اس سے ہم خود جو ہے شیطان کے جو بھی پلانز ہیں، اس کے جو بھی ٹریپس ہیں، اس سے بچ جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اکثر پھر سوال آتا ہے پھر کس جماعت کو ہم جوائن کریں؟ تو ظاہری بات ہے، اس میں کوئی بھی جماعت اگر یہ کلیم کرتی ہے کہ وہی الجماعت ہے یا وہی صحیح ہے باقی سب غلط ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی کلیم نہیں کر سکتا، یہ تو صرف نبی ہی کلیم کر سکتا تھا، ٹھیک ہے، علیہ السلام، تو وہ تو اب دنیا میں نہیں ہے۔ تو اب جو بھی جماعتیں ہیں وہ اپنا ایک منشور سامنے رکھتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ بہت سے لوگ پھر اٹیچڈ ہوتے ہیں، مختلف پھر طریقے سے لوگ کوششیں کر رہے ہیں، انسان کی اس میں سوچ کا بڑا مدخل ہے کہ کیا میتھڈالوجی بناتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ ایک بڑے بڑے اصول جو ہیں بہرحال وہ ہم سامنے رکھیں تو ہمیں گائیڈنس مل سکتی ہے۔ باقی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ایک پرٹیکولر جماعت ہے، بس یہی جماعت ہے اور باقی کوئی جو ہے مناسب جماعت نہیں ہے۔ بہرحال لیکن یہ کچھ ایسے اصول ہیں کہ جو جماعت اگر اس پہ پوری اترتی ہے تو پھر جو ہے کسی بھی شخص کو جو کہ اس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہتا ہے اس پلیٹ فارم کا حصہ بن جانا چاہیے۔ اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے، اجتماعیت وجود نہیں رکھتی، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ خود کوشش کرے، یا وہ کچھ لوگ اگر مل کے بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ خود پھر کوشش کریں کہ کوئی اجتماعیت وجود میں آئے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں اصول کیا ہے کہ اس کا واضح اور اعلانیہ مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہو، کیونکہ ذریعہ بات ہے جو فرض ہم ادا کرنا چاہتے ہیں ایک آرگنائزیشن اس کا وہ آبجیکٹو ہے ہی نہیں، تو پھر تو اس کا مطلب پھر تو اس کے ساتھ مل کے کم سے کم یہ فرض تو ادا نہیں ہو سکتا۔ تو جو بھی آرگنائزیشن ہے جس کے ساتھ آپ ملیں گے یا جس پلیٹ فارم بھی حصہ آپ بنیں گے، اس کا واضح اور اعلانیہ آبجیکٹو جو ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کوئی چھپا ہوا آبجیکٹو ہو، جیسے اکثر آپ کو سننے میں ملتا ہے جی کسی سے آپ بات کرتے ہیں کہ بھی آپ کا یہ آبجیکٹو ہے، کہ مطلب ہمارا بھی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ڈکلیئرڈ اور واضح اعلانیہ ان کا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کوئی ابہام نہ ہو۔ پھر دوسری بات کیا کہ قیادت مخلص بھی ہونی چاہیے اور اہل بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، مخلص ذریعہ بات ہے اخلاص ہونا چاہیے ان کے اندر، دین کے ساتھ بھی مخلص ہو، اپنے جو لوگ جو پلیٹ فارم کے ساتھ مخلص ہو، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مخلص ہو، اور اہل بھی ہو، کیپیبل بھی ہو۔ ذریعہ بات ہے اگر کیپیبل نہیں ہے تب بھی فائدہ نہیں ہے، وہ پلیٹ فارم جو ہے وہ کوئی رزلٹ نہیں جنریٹ کر سکے گا، اور مخلص نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔
تو قیادت اخلاق کی بلند سطح پر فائز ہو. ٹھیک ہے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ مطلب اس مشن کے لیے نکلیں گے، کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ ان کی اخلاقیات بلند ترین ہونی چاہیے، عام سوسائٹی سے زیادہ بہتر ہونی چاہیے. اور پھر جو ان کا منہج ہے وہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آہنگ ہونا چاہیے. یعنی جو بھی میتھڈالوجی ہے وہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی لنک ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ منہج آج کے دور کے حساب سے کارآمد اسباب پر مبنی ہونا چاہیے. یعنی اگر ایسا مین استعمال کیا جا رہا ہے، ایسی میتھڈالوجی استعمال کی جا رہی ہے جو آؤٹ ڈیٹڈ ہے، جو کہ رزلٹ جنریٹ نہیں کر سکتی آج کے دور میں، ٹوڈیز ڈے اینڈ ایج، تو پھر وہ ظاہری بات ہے اس پلیٹ فارم کو وہ فائدہ نہیں ہوگا، وہ بے اثر اجتماعیت ہوگی، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. تو یہ بڑے بڑے اصول ہیں جن کو مد نظر رکھ کے جو بھی بیسٹ پاسبل آپشن اویلیبل ہو اس کا حصہ بننا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ امت مسلمہ جو ہے اس میں کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے جو کلیم کر سکے یا جس کو وہ سٹیٹس اللہ کی طرف سے حاصل ہو جائے کہ بھئی وہی الٹیمیٹ جماعت ہے اور کوئی جماعت ایسی نہیں ہے. تو یہ تو کام اب نہیں ہو سکتا. تو اب یہ ہے کہ کئی پلیٹ فارم بنائے جا سکتے ہیں. تو اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں یہ کنڈیشنز پوری ہوتی ہیں تو آپ آگے بڑھیں اور اللہ کا نام لے کر کام شروع کر سکتے ہیں. آپ اپنی دعوت کو پیش کریں گے، لوگوں کو پھر آپ جمع کریں گے تو بات آگے بن جائے گی، اجتماعی وجود میں آ جائے گی. تو یہ جو ہے کچھ باتیں اس حوالے سے، اس فرض کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے. تو اس پہ کوئی کوشچن ہو کسی کا تو بے شک وہ کل پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی جی، فورن کنٹریز میں دین کا غلبہ تو نہیں، پر میرے خیال میں دین کی اشاعت کے لیے جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے. فورن کنٹریز میں تو ظاہری بات ہے، اول تو بہت ریئر ہے ایسا کہ لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، ان کے وہاں پہ جو ریسٹرکشنز ہیں اور جو بھی مسائل ہیں، تو اس لیے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ پھر وہ ایسی جگہ پہ، جیسے فار ایگزامپل اگر اس کا پاکستان سے تعلق ہے تو پاکستان میں دیکھے کوئی ایسی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے تو اس کو سپورٹ کرے باہر سے. ٹھیک ہے، اور اگر وہاں پہ پاسبل ہو سکے کوئی ایسی اجتماعی وجود میں لائی جا سکے تو دیٹ از اندر تھنگ. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ عام طور پہ تو پاسبل نہیں ہوتا، اور عام طور پہ جو وہاں پہ آرگنائزیشنز ہیں وہ تو پھر سمپل مطلب اس میں وہ دین کی دعوت کے اوپر تو کام نہیں کر رہی ہوتی. عام طور پہ وہ پھر وہ مذہب والا اسپیکٹ زیادہ ہوتا ہے سامنے. تو بہرحال ان کو بھی سپورٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنی اوبلیگیشن اگر آپ کو ادا کرنی ہے صحیح معنی میں تو پھر اول تو آپ کا پلان یہ ہونا چاہیے کہ آپ ہجرت کریں وہاں پہ جہاں پہ آپ جا کے یہ اوبلیگیشن صحیح طریقے سے ادا کر سکیں. اور جب تک اگر باہر ہیں تو پھر یہ ہے کہ ایسی آرگنائزیشن کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے، آج کل ذریعہ بات ہے، سوشل میڈیا ہے، مطلب میڈیا کا زمانہ ہے، تو آج کل بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. پھر فنڈ ریزنگ کی جا سکتی ہے، اور بڑی چیزیں ہیں جو کہ باہر رہ کے کی جا سکتی ہیں، تو وہ کرنا چاہیے. تو یہ آپشنز ہیں جو وہ لوگ جو باہر رہ رہے ہیں ان کے لیے صحیح ہے. اچھا، ایک معذرت میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا جی تو ایک بات آپ سے اس حوالے سے، جیسے پاکستان میں عمومی اسلامی جماعتیں تو ہیں اور ان میں ایسا جہاد کے نقطہ نظر سے یا میرا خیال ہے نے اپنے لکھا ہوا تھا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جی عام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے ہٹ کر ان جماعتوں کے منشور میں مطلب ایک بڑی اسلامی جماعت ہے، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں الفاظ، تو کیا پھر انہیں جوائن کر لینا چاہیے یا خاص طور پہ جہاد کے نقطہ نظر سے بھی کسی جماعت کے کا حصہ بننا جی، وہ بات ہے کہ اس میں اب اسیسمنٹ ہے. بالکل جیسے آپ نے کہا پاکستان میں وہ جماعتیں بھی ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا بہرحال مقصد تو ہے وہ اپنے لیے انہوں نے ایک میتھڈالوجی سلیکٹ کر لی ہوئی ہے. تو یہ تو ساری بات ہے، ہر بندے کو اسیسمنٹ کرنی ہے. وہ دیکھے گا کہ واقعی اس کا واضح اور اعلانیہ مقصد دین کا غلبہ ہے تو ٹھیک ہے، پہلی کنڈیشن پوری ہوگی. پھر اب اس کو دیکھنا ہے کہ عادت مخلص ہے، اہل ہے یا نہیں ہے. مطلب یہ دونوں چیزیں تو وہ اب دیکھے گا. ہر بندے کے لیے ہے کہ وہ اسیسمنٹ کرے، اور اسی اسیسمنٹ کی بنا پر ظاہر بات ہے اس کا اللہ کے ہاں پھر حساب کتاب ہے. کیونکہ اس میں تو کوئی ورڈکٹ تو کوئی پاس کر نہیں سکتا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو اب ہمارے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم یہ ورڈکٹ پاس کریں کہ ہم ہی بیسٹ ہیں یا ہمارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نا. لیکن ہر بندے کی یہ اسیسمنٹ ہے، وہ دیکھے کہ قیادت جو ہے جو بھی آرگنائزیشن ہے اس کی وہ مخلص ہے
نمبر ایک. نمبر دو، اہل ہے یا نہیں ہے. پھر قیادت اخلاق کی اچھی بلند سطح پر فائز ہے یا نہیں ہے. منہج جو ہے سیرت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. منہج جو ہے آج کے دور کے حساب سے بھی کارآمد ہے یا نہیں ہے. تو یہ ہر بندے نے اپنی ایک اسیسمنٹ کرنی ہے. اور اگر اسیسمنٹ کے بعد کوئی پلیٹ فارم اس کو قریب نظر آتا ہے تو اس کا حصہ بن جانا چاہیے. کیونکہ غریب ادب پلیٹ فارم یہ تو ذرائع ہیں. اصل تو آبجیکٹو علیہ کرمۃ اللہ ہے، اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد ہے. وہ آپ کسی بھی پلیٹ فارم کے ساتھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے یہ اسیسمنٹ ضرور کرنی ہے تاکہ اللہ کے ہاں آپ جواب دہ ہو سکیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو وہاں پہ تو سوال ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ نے اس کو جوائن کیا تھا تو کس بیس پہ کیا تھا، تو آپ کے پاس وہ جواب ہونا چاہیے. بس یہاں تک ہے. تو ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دیگر مناہج ابھی انشاءاللہ میتھڈالوجیز پہ ہم ڈسکس کریں گے اور دیگر مناہج پہ بھی ہم تبصرہ کریں گے. تو ہم نے جو ہے جس طرح بہتر سمجھا یا جو آفٹر دا انالیسس قرآن و سنت کی بیس پہ یا حقائق کی بیس پہ جو بہتر سمجھا ہم نے اس کو بتا دیا، ٹھیک ہے. ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیں گے. اور بھی ایسے پلیٹ فارمز ہیں وہ بھی آپ کو اپنا ایک وہ پیش کریں گے. تو زیادہ جماعتیں تو ہے نہیں، آپ کو پتہ ہے جو علائم کرمۃ اللہ کے لیے کر رہے ہیں گنتی کی چند جماعتیں ہیں. تو آپ ان کو ذرا دیکھ لیں اور پھر جو بھی آپ کو اگر اس کرائٹیریا میں نظر آتا ہے بہتر تو اس کو آپ جوائن کر لیں. اور اگر آپ کو وہ سارے لوگ نظر نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ان پہ پورے اترتے ہیں تو پھر مطلب آپ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے. تو اصل میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہم ہمت نہیں کرتے. ضروری تو نہیں ہے کہ جناب اگر نہیں مل رہا تو بس جو بھی جیسے تیسے ہے اس کے ساتھ ہم مل جائیں. تو امت مسلمہ میں اس لیے تو یہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہم جو ہے بس وہ ہمت نہیں کرتا کوئی کہتا بس ٹھیک ہے جب بنا بنایا سلسلہ ہم اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. لیکن خود بھی کوشش کرنی چاہیے. اس پہ جتنے مرضی گروہ ہوں اتنے کام ہے. تو یہ تو پوری امت کا کام ہے. ہاں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو لوگ بھی کھڑے ہوں وہ ایک فرقہ نہ بنے. وہ ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں جناب باقی سب غلط ہے تو ہم ہی ٹھیک ہیں. وہ ان سب کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. یہ سب ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے. ہاں اگر اختلاف ہے تو اصولی ہونا چاہیے، وہ بیان کر کے آپ آگے بڑھیں. اور اس کے تو بہت سی پھر جہتیں ہیں، بہت سی پھر ڈائمینشن ہیں جس کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ بات کر کے آپ اپنا شروع کر سکتے ہیں. تو یہ ملٹیپل آپشنز آپ کے پاس ہیں. تو لیکن بہرحال اسیسمنٹ ہر بندے کو کرنی ہے اور اس کے مطابق ہی بہرحال وہ جو ہے جو بھی بیسٹ پاسبل پلیٹ فارم ہوگا اس کا حصہ بن جائے گا. ٹھیک. صحیح ہے. اگر ایک چھوٹی سی بات اس حوالے سے کہ کیا جماعت کیسی جماعت کا حصہ بننے پر ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ اس کو اعلانیہ مطلب بتایا جائے اور رکھا جائے. یہ جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے، میرا ایک ذاتی خیال ہے، اس لیے آپ سے رائے بھی لینا چاہتا ہوں ہوں. ہم اکثر ٹیچنگ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیچر کو اپنی پولیٹیکل ایسوسیشن جو ہے ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ نئی اسٹوڈنٹس کے سامنے آنی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے اس میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کی رائے سے برخلاف کی جماعت میں حصہ ہوں. تو اس صورت میں کیا یہ صحیح ہے؟ اسی طرح جب آپ گورنمنٹ کے امپلائی ہوتے ہیں ہوں تو عمومی طور پر کیونکہ آپ حکومت کا حصہ ہوتے ہیں اور جو بھی جماعت حکومت بناتی ہے تو ایک اخلاقی طور پہ بھی لگتا ہے کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں تو آپ خاموشی اختیار کریں یا آپ واضح طور پہ کسی اپوزٹ پارٹی کا حصہ نہ ہو. تو اس حوالے سے آپ کیا رائے دینا چاہیں؟ دیکھیں اس میں تو یہ جو بھی حکمت کے مطابق آپ مطلب ریکوائرمنٹ ہے اس کی تو کیا جا سکتا ہے. ذریعہ بات ہے اسلام کے اندر اس کی اجازت ہے کہ اگر تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے نقصان ہو تو آپ بے شک اس کو آپ بے شک چھپا کے رکھیں اور کنٹریبیوٹ کرتے رہیں اس پلیٹ فارم کے ساتھ. تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہرحال یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے یا نقصان ہے. نقصان ہے تو ذریعہ بات ہے پھر اس کو اوائڈ کیا جائے. تو جیسے آپ نے کہا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو گورنمنٹ ملازم بھی ہیں، ظاہر بات ہے. لیکن اب اصل تو پاکستان میں گورنمنٹ ملازم جو ہیں ان کے لیے تو یہ بھی ایک بہت بڑا کیس ہے نا کہ وہ تو اس لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ یہ تو آئینی حق بھی ہے. کیونکہ یہ لوگ جو ہیں جو ادارے ہیں حکومتیں ہیں یہ تو ایک آئین کی امپلیمنٹیشن میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. تو وہ تو کوئی غیر آئینی چیز بھی نہیں کر رہے. ان کا جو عہد ہے، جو سوشل کانٹریکٹ ہے جس پہ ان کا عہد ہے، وہ تو آئین ہے. تو آئین میں تو یہی لکھا ہوا ہے. تو وہ کوئی آئین سے غداری نہیں کر رہے بلکہ یہ لوگ جو کہ اس کے مخالف ہیں یہ آئین سے غداری کر رہے ہیں. تو بہرحال اس سے وہ جو اخلاقی حیثیت اس پہ پریشانی تو کوئی بھی نہیں ہے. پاکستان کے حد تک تو بڑا واضح ہے.
جس لیے گورنمنٹ ملازم ہو کے بندہ اسٹرگل کر سکتا ہے. ہاں اگر وہ اس کو چھپانا چاہے تو چھپا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسا وہ معاملہ نہیں ہے کہ لازمی طور پہ آپ کو اعلان ہی واضح کرنا. تو یہ ٹھیک. اور کوئی کوشچن ہو اس حوالے سے؟ جی جزاک اللہ خیر. میرا خیال ہے آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ اصل میں تو یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے اصولی طور پہ اس کو رکھ دیا جائے. تو اگر کہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں تو وہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں، اور مخالف ہیں اصل میں وہ جب کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ جا رہے ہیں تو وہ انہیں درست کریں. بالکل. اب آئین پڑھ لیں. بڑا واضح طور پہ ہمارا جو واضح سوشل کانٹریکٹ، اس میں سب سے پہلے یہ بات ہم نے تسلیم کی ہے کہ ہم جمہور پاکستان کے جمہور جو ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو اتھارٹی ہے، سوورنٹی ہے، اس کا تنہا مالک اللہ تعالیٰ، اور ہم اس کے احکامات کے دائرے میں رہتے ہوئے یہاں کے معاملہ چلائیں گے. تو اتنا بڑا سوشل کانٹریکٹ ہم نے کیا ہوا ہے. یہ تو ہمارے جو بڑے تھے ان کی جو کاوشیں ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوا، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہاں پہ ہونا تھا. یہ سیکولر لابیز تو کبھی بھی نہیں چاہتی تھیں کہ یہ ہو. یہ تو بس اللہ کا خصوصی فضل تھا، کرم تھا، ان کی کاویت تھی، محنت تھی کہ یہ ہو گیا. لیکن یہ بہت بڑی بات ہے جو ہو گئی ہوئی. یعنی آج سیکولر سے سیکولر طبقہ بھی آپ دیکھیں، سیکولر بندہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ قرآن و سنت کو تو مانتا ہی نہیں نا. وہ آپ اسے قرآن و سنت کی دلیل دیں گے، وہ کہیں گے یار یہ تو ہم مانتے ہی نہیں. لیکن ہر دفعہ آپ دیکھیں گے آئین کی پاسداری کی بڑی بات کرتے ہیں. آئین کی جب بات ہوتی ہے تو ایسا ان کا چہرہ بھی بڑا سیریس ہو جاتا ہے، رسپیکٹ سے نظریں بھی جھک جاتی ہیں. تو یہاں پہ ان کی پھر ایک طرح سے وہ منافقت سامنے آتی ہے کہ جب اسلامی اقدار کی بات آتی ہے تو پھر وہاں وہ کہتے ہیں جی کھلے عام کہتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. کہ اکثر آپ کو پتہ ہے کہ سیکولر اور لبرل عناصر جو ہیں یہ کہتے پھرتے ہیں کہ جی اسلام کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے ریاستی امور کے اندر. اب ایسی بات کرنا مطلب غیر آئینی ہے. حالانکہ یعنی ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اس حوالے سے. مطلب وہ غداری کر رہے ہیں ایک طرح سے. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ بانگ دہل وہ یہ بات کرتے ہیں، جبکہ جب اپنا وہ معاملہ ہوتا ہے، جب ڈیموکریسی کی بات آتی ہے یا رول آف لا کی بات آتی ہے تو پھر وہ سب وہ کیا مطلب بات کرتے نہیں سکتے کہ جی آئین کی پاس یہ اس کا سامنے کوئی. جی ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا یہ جو اپلیکیشن ہے. جی پرفیکٹ. چلو زبردست. اور کوئی کوشچن کسی کا؟ چلیں تو یہ کنکلوڈ ہوا ہمارا ٹاپک. اب ہم میتھڈالوجی کی طرف چلتے ہیں. سر یہاں پر جی جی قرارداد مقاصد تو بڑی واضح ہے، بالکل جی بڑا. اور اس کے خلاف کوئی بننا بھی نہیں چاہیے تھا. کوئی بھی آئین کے جو موڈیفیکیشن یہ کرتے ہیں خلاف نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ہے وہ بھی آئین کا ہی حصہ ہے. یہی تو ایسی صورت میں ہاں ایسی صورت میں جی جی انڈیویجولز کی ایک بات اٹھے اور علائے کلمت اللہ کے لیے وہ کچھ پریکٹیکل سٹیپس لے، بالکل تو یہ سیکولر طبقے کے نمائندے جو ایلیٹ طبقہ گورنمنٹ پہ جس کے ہاتھ میں پاور ہے، جی جی وہ تو ان کو بائی فورس دبائیں گے، اور دباتے بھی ہیں. آپ نے حزب التحریر کے حوالے سے بتایا بھی تھا. ایسا ہی. تو اس صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کوشش تو ہمیں کرنی ہے نا. ہمیں تو بتایا نا جیسے کہ آپ کو لیگل کور بھی حاصل ہے. پاکستان میں اللہ کی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کو لیگل کور بھی حاصل ہے. مطلب میرے اوپر بھی ایک زمانے میں ایک کیس ہوا تھا پولیس والوں نے ڈال دیا تھا. لیکن وہ اس کا یہ فائدہ دیکھیں کیا ہوا کہ جب وہ کورٹ میں گیا تو جج نے کہا بھائی کہ بات ہم پہ ہی ڈالی تھی کہ یہ تو نظام خلافت چاہتے ہیں. تو جج نے پولیس والے کو مطلب اچھا خاصا ڈانٹا. اس نے کہا یہ تو تمہارے آئین میں لکھا ہوا ہے اور تم آئین کے وفادار ہو، تم کس بنیاد پہ یہ جو ہے تم نے یہ ایف آئی آر کاٹ دی. مطلب جسٹ دیکھیں نا کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں جوڈیشل کور حاصل ہے، کانسٹیٹیوشنل کور حاصل ہے. باقی ٹھیک ہے وہ عناصر تو اپنی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے.
ان کا تو بس نہیں پڑتا، وہ تو کئی دفعہ بات کر دیتے ہیں، کئی دفعہ بیچ میں آپ کو پتہ ہے کہ باتیں اٹھ جاتی ہیں کہ یہ نیا عمرانی معاہدہ جو ہے ہونا چاہیے، نیو سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو تکلیف ہی اس بات سے ہے کہ یار یہ آئین کیسے ہو گیا، یہ اسلامی آئین کیسے مطلب بن گیا۔ تو بلکہ آپ کو پتا ہے جب یہ آئین پاس ہوا تھا تو یہاں پہ جو سیکولر لوگ تھے انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں پوری دنیا میں۔ تو یعنی ان کو تو پتا ہے نا سیکولر لوگوں کو یا لبرل لوگوں کو کہ کتنی بڑی چیز یہ ہو گئی ہے۔ تو بہرحال وہ اپنی کوشش کریں گے، بالکل کریں گے، ہمیں اپنی کوشش کرنی ہے، لیکن ہم نے ابھی تک صحیح معنوں اپنی طرح کوشش کی بھی نہیں نا۔ ہم نے بس یہ ہے کہ ایک نعرے تو لگایا کہ ہم نے دین کو قائم کرنا ہے، لیکن ہم نے کانسٹیٹیوشنل ریفارم پہ کام نہیں کیا، انسٹیٹیوشنل ریفارم پہ کام نہیں کیا۔ تو وہی بات ہے، ہمیں اس پہ زیادہ آگے بڑھ کے کام کرنا ہوگا۔ جو ہوا کام الحمدللہ اللہ اللہ کے نیک بندوں نے کیا ہے، ہم نے اسی کو مزید آگے بڑھانا ہے۔ تو یہ پوری جتنی بھی کوشش ہو سکے ہمیں اس پہ لگانی ہوگی کہ اس کی جو بھی اسلامی حیثیت ہے اس آئین کی، اس کو بھی برقرار رکھا جائے، اور جو امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہے یہ معاملات تو ان کو بھی امپلیمنٹ کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ تو یہ تو ہمیں مطلب پوری طریقے سے اس پہ کام کرنا ہے۔ صحیح۔ اس سلسلے میں ابھی تک کیا ہو چکا جس کو بھی آگے لے کے جانا؟ دوبارہ بولیں، آپ کی آواز تھوڑی کٹ گئی۔ میں نے کہا اس سلسلے میں آپ نے کہا نا کہ ان لوگوں نے کام کیا ہے، اس کو لے کے ہم نے آگے جانا ہے، تو میں پتہ کرنا چاہ رہا ہوں کیا ہو چکا ہے جس کو آگے لے کے جانا ہے ہم نے۔ کہ بہت کچھ دیکھیں نا، اب یہ آپ کے اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل بن گئی، ٹھیک ہے، اچھا پھر فیڈرل شریعت کورٹ موجود ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہ ضیاء کے دور میں یہ چیز ہو گئی تھی، یہ بہت بڑی چیز تھی، بڑا سٹیپ تھا۔ اچھا اس میں کیا ہوا کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم، مطلب اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل کا تو کام ہی یہی تھا نا کہ مطلب ریسرچ کرتے رہے کہ آلٹرنیٹ جو ہیں وہ تلاش کرتے رہے۔ تو وہ اپنے جو ہے انیشیٹو لے کے بھی انہوں نے بڑا کام کیا ہے، ان کی رپورٹ بنی ہوئی ہے۔ وہاں مطلب بہت زیادہ کام ہوا ہے۔ پھر اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو اسلامی یونیورسٹی کا بڑا اہم ایک ونگ تھا، اور مطلب بڑا وہاں پہ جو ہے کام ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے یعنی یہ تو وہ ہے جو ریسرچ پر ہوا ہوا ہے، یعنی جو اکنامک سسٹم کے حوالے سے، جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے، کانسٹیٹیوشنل جو ہے ریفارمز کے حوالے سے بڑی چیزیں وہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن وہ کیونکہ آگے اس لیے نہیں آ سکی کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ جو آئین کے اندر ایک ایسا انہوں نے کلچ ڈال دیا ہوا ہے کہ جی جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ سپریم نہیں ہے۔ وہاں پہ کوئی بھی چیز طے ہوتی ہے تو وہ چیلنج کی جا سکتی ہے سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ میں۔ اب وہ وہاں پہ جب جیسے سود کا کیس آپ کے سامنے ہے کہ کتنی دفعہ، تیسری دفعہ یہ اب کیس دوبارہ سے ہوا ہے اور اپروو ہوا ہے اب جا کے، پہلے بھی 2 دفعہ ہو چکا ہے۔ یہاں تک جب پہنچتی ہے بات فیڈرل شریعت کورٹ سے کہہ دیتی ہے بھی یہ غیر آئینی ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، وہاں سے جناب وہ پتہ ہے آپ کو، حکومت کی اشیر بات پہ کوئی بینک آ جاتے ہیں، یہ جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ شریعت اپیلیٹ بینچ میں ایک اپیل دائر کر دیتے ہیں جسے ریویو کیا جائے، ریویو پٹیشن آ جاتی ہے۔ اچھا اس ریویو پٹیشن کی پھر سماعت ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ انہوں نے ایسا لوپ ڈالا ہوا ہے۔ لیکن بہت سی چیزیں جو ہیں ہم فیڈرل شریعت کورٹ میں کر سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں ابھی ہم ملاقات تھی ایک صاحب سے، وہ کہہ رہے تھے فیڈرل شریعت کورٹ میں ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی چیزیں کرنے والی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی سٹیزن پاکستان جا کے وہاں پہ ایک پٹیشن ڈال سکتا ہے کہ جی یہ فلاں جو قانون ہے، اچھا کتنا بڑا اسکوپ ہے دیکھیں، لیگل بیٹل کا تو بہت بڑی ایک حیثیت ہوتی ہے نا۔ آپ جائیں، آپ کہیں گے جی فلاں جو قانون پاس ہوا ہے نا یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، مطلب غیر اسلامی ہے، مطلب کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو آئین کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ فیڈرل شریعت کورٹ میں جا کے کہیں گے یہ غیر اسلامی ہے۔ اب فیڈرل شریعت کورٹ میں بحث شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا وہاں سے جو ٹیکنیکل ساری بحث ہے اس کے لیے وہ ریفر کر دیں گے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل میں، وہاں پہ ریسرچ ہوگی، وہاں سے پھر فائنڈنگز آئیں گی اور پھر وہ پروسیڈنگ آگے چلیں گی۔ تو وہ خود کہہ رہے تھے، کہتے ہیں یار اللہ کے بندو آؤ یہاں پہ، پتہ نہیں کتنے کیسز ہیں جن کے اوپر آپ کو کھڑا یہ پٹیشن دائر کرنی ہے، کرو اور یہ پروسیس کو شروع کرو۔ جیسا کہ سود پہ آپ دیکھیں نا ٹائم 30 سال لگے، 30 سال کے بعد اب ایک فیصلہ آیا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال بیٹل تو لڑنی ہے۔ اس میں گورنمنٹ نے واپس لینے کی بات تو کی اس دفعہ کہ ہم اس کے خلاف نہیں جاتے۔ مطلب آپ دیکھیں نا پھر وہ ریویو پٹیشن کے لیے تیار ہو گئے تھے، تو وہ شکر ہے کہ شرم آ گئی ان کو کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یار بہت ہو گئی، تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے اس کے خلاف۔ اچھی بات ہے، 5 سال کا انہوں نے ٹائم دیا، انہوں نے کہا جی بالکل اس کو اسلامسائز کریں۔
تو اب اس طرح بہت سے اور کیسز ہیں، ایون کہ جو اسلامک نظریاتی کونسل کی جو رپورٹس ہیں وہ بھی بائی لا جو ہے آئین کے اندر، کانسٹیٹیوشن، یہ جو اسمبلی میں پیش ہونی چاہیے، ان پہ بحث ہونی چاہیے، کبھی نہیں ہوتی، پیش ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، خیر ہمارے آئین، ہماری اسمبلی تو پتا ہے وہ اور کچھ سب کچھ کرتی ہے، صحیح معنوں میں بحث تو کرتی کوئی نہیں، یہاں تو بس وہ ٹھپے لگوائے جاتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ جس پہ ہم خود نہیں کرتے، ہمیں کرنا چاہیے، جا کے کوشش کریں. تاکہ عثمانی صاحب جب تھے فیڈرل کورٹ کے جو جج تھے، تو وہ بھی اکثر کہتے ہوتے تھے لوگوں کو، میں نے خود سنے ہیں ان کے لیکچر اس زمانے میں، کہ خدا کے بندو آؤ، ہم یہاں پہ اویلیبل ہے، شروع تو کرو نا پروسیس، ہم تو اپنے پاس سے نہیں کر سکتے، آپ میں سے آئے لوگ، ٹھیک ہے، اس کو پھر پرسو کریں. ذریعہ بات ہے پھر اس میں ایفرٹ لگے گی، محنت لگے گی، وکلا کو جانا پڑے گا، مطلب پروسیڈنگز ہوگی، لیکن سٹارٹ تو کریں. ٹھیک ہے، اور فائدہ نہیں فائدہ ہوتا ہے. ابھی یہ آپ نے دیکھا ہی ہے نا، یہ جو تھا یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ، اس پہ دیکھیں نا تو 2018 میں پاس ہوا تھا، تو 4 سال لگے اس پہ، کافی لوگ لگے. تو اب بات کسی حد تک جو ہے وہ سنوائی ہوگی اس کی، اور سوسائٹی میں بات پھیلی. تو اب ہمارا تو ماڈل یہی ہے، جیسے ریوائول کے تحت ہم یوں ہی کر رہے ہیں کہ اب اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر ہم نے لیگل وہ پٹیشنز کرنی ہے، اور اس کی پھر اویئرنیس عوام میں پھیلانی ہے، تاکہ ایک کنسٹرکٹیولی جو ہے ہم اس سے کچھ کسی نتیجے تک پہنچا سکیں. عام طور پر پتہ ہے آپ کو، ہمارے جج بھی جب تک کہ وہ جو سوسائٹی کے اندر وہ بات نہ ہو، اس کا پریشر نہ ہو، تو وہ کرتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ یہ چیز کھل کے ہونی چاہیے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ کی جا سکتی ہیں. بہرحال یہ وہی ہے کہ آگے بڑھ کے ہمیں کرنا ہے اس کے ایفرٹ. اکنامک ریفارم کے اوپر بڑا کام ہوا ہے، پائڈ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس، اس کا ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا. آپ اگر ہمارے میڈیا چینل پہ جائیں تو ڈاکٹر عبدالجلیل ماشاء اللہ بڑے مطلب مجھے وہ اکانومسٹ ہیں، انہوں نے پوری تفصیل بتائی تھی. پائڈ کے اندر ایک اسلامک فائنانس کا بھی، اسلامک اکنامکس کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اس کے تحت بڑا کام ہوا ہوا ہے. لیکن ذریعہ بات ہے وہ پڑا ہوا ہے نا، کیونکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو ایک ریسرچ ٹینک ہے، یا ریسرچ کرنی ہے، اس نے ریسرچ کر کے رکھ دینی ہے. اب وہ اب کام ہے، اور ہمارا کام ہے جو اس فرض کو فرض سمجھتے ہیں کہ اس کو لے کے جائیں، پھر پیش کریں ان پلیٹ فارمز پہ، جہاں پہ جو متعلقہ پلیٹ فارمز ہیں، اور پھر اس پہ بحث کا آغاز ہو، یہاں تک کہ پھر اس پہ بات ہو، اپروول ہو. تو یعنی بڑا کچھ کیا جا سکتا ہے اس میں. وہی بات ہے کہ ہم نے کیا نہیں، اس طریقے سے ایفرٹ کر نہیں پائے، ملک کی بڑی جماعتیں بھی نہیں اس طریقے سے کر پائیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال اب ہمیں کرنا ہے، اور سب کو ملا کے کرنا ہے انشاءاللہ. جتنے بھی ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم سب کو ملا کے انشاءاللہ اس کے اوپر ایک کوشش کریں گے. تو بہرحال یہ سارا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، تو چلیں جب آتے ہیں ہم اپنے اس موضوع کی طرف، تھوڑا سا آغاز کریں گے اس کا. ٹائم تو ہے ہمارے پاس کچھ کم ہی ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. صدق اللہ العظیم. تو اب جو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، جس کا آپ سب لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ میتھڈالوجی کیا ہونی چاہیے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ یار کیسے آخر یہ اتنا بڑا کام ہوگا. ٹھیک ہے، ذریعہ بات ہے کبھی بھی یہ کام آسان نہیں. ٹھیک ہے، وہ مطلب ایون کہ جو کارل مارکس نے بھی کہا تھا نا کہ philosophers have only interpreted the world. philosophers نے تو خیر ایک تعبیر پیش کی ہے نا اس دنیا کی. the point is to change it. اصل بات تو ہے کہ اس کو تبدیلی لے کے آنی ہے. تو تبدیلی لانا اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑی ایفرٹ لانی ہوتی ہے. لیکن بڑی بات ہے کہ ہم جو کام کرنے چلے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم وہ کام مطلب کریں، جس نے کیا، جس نے وہ کام کر کے دکھایا، اس ہستی کو تو ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے نا. اور وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کر کے دکھایا. تو ہمیں تو جسے کہتے ہیں نا کہ اس میں بس ڈوب جانا چاہیے. سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت رہنمائی ہے، یعنی وزڈم کا ایک سمندر ہے، حکمت کا سمندر ہے جو آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا. تو آپ کی ایک ایک ادا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا جو ہے، بلکہ ہر نبی جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کیونکہ خاص وہ گائیڈنس میں ہوتا ہے، تو اس کی ایک ایک ادا جو ہوتی ہے نا، اس میں حکمت کے موتی ہزاروں سینکڑوں موتی ہوتے ہیں. ہمیں تو فوکس کر لینا چاہیے. پہلے تو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غور کریں گے ہم انشاءاللہ، ادھر سے چیزیں دیکھیں گے. اور پھر ساری بات ہے جیسے ہم نے بات کی کہ
آج کے زمانے کا بھی ہم نے اندازہ کرنا ہے کہ آج کا دور کیا ہے، اس حساب سے کیا چینجز ہوں گی اور کیا افیکٹو مینز ہو سکتے ہیں، اس کو بھی دیکھنا ہے. تو دونوں چیزیں ہیں جس کو ہمیں اس سیشن میں دیکھنا ہے. تو اب تک کی بحث کا جو حاصل ہے وہ کیا ہے کہ اخروی نجات کے لیے کیا لازمی ہے. خود اللہ تعالیٰ کی مکمل بندگی اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے. اچھا، دوسروں تک دین کا مکمل تصور پہنچانا ہے. کل دین کو اجتماعی سطح پر نافذ کرنے کی مقدور پر جدوجہد کرنی ہے. اور وہ اس سب کو جو ہے کیا خوبصورت سم اپ کیا ہے، یا سم اپ کیا جا سکتا ہے. علامہ اقبال اگین بہت بڑی شخصیت، اس پوری تحریک کے ایک طرح سے بانیوں میں سے ہیں. سب کانٹیننٹ میں اس کو دوبارہ سے زندہ کیا. تو وہ بڑا خوبصورت انداز میں نا مقصد زندگی بیان کرتے ہیں. تو بڑا ہی ان کا وہ ایمان افروز جسے کہتے ہیں یا شعر ہیں دو: مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، زنوری سجدہ می خواہی ز خاکی بیش از آن خواہی. فرماتے ہیں کہ مقام بندگی اور ہوتا ہے لیکن مقام عاشقی اور ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، بندگی کا مقام اور ہے، عاشقی کا مقام اور ہے. ز نوری سجدہ می خواہی، یہ جو نور والا ہے نا، اس سے تو سجدہ ہی چاہیے اللہ تعالیٰ کو، اس سے تو بندگی ہی چاہیے. ز نوری سجدہ می خواہی ز خاکی بیش از آن خواہی، لیکن اس خاکی سے تو کچھ اور چاہیے نا، تبھی تو اسے تخلیق کیا ہے. بندگی ہی چاہیے تھی اللہ فرماتے ہیں. تو پھر تو وہ بہت تھے فرشتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے بالکل بھی اکتاتے نہیں ہیں، ہر وقت اللہ کی بندگی میں رہتے ہیں. تو اس خاکی کو اگر پیدا کیا تھا تو اسے تو کچھ اور چاہیے تھا نا. مجھے خاکی بیش از آن خواہی. تو آگے وہ بڑی زبردست بات کرتے کہتے ہیں: چنا خدرا نگہ داری کے بائیں بے نیازی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے یہ تو نہیں سمجھ میں آیا کہ تو بے نیاز ہے، یعنی تجھے تو کسی سے کچھ نہیں چاہیے، تو سب کو عطا کرتا ہے، تجھے چاہیے تو کسی سے کچھ نہیں. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی، یہ بات میں نہیں جان سکا کہ تجھے آخر ہم سے یہ کیوں چاہیے. جو بھی چاہیے تجھے کیا چاہیے وہ تو آگے بات آ گئی، لیکن تجھے ہم سے کچھ چاہیے، یہ مجھے نہیں سب میں جان پایا کہ آخر کیوں. کیونکہ تو بے نیاز ہے، تجھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو ایک معمہ ہے، گو کہ اس کو بھی انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی ہے مختلف مقامات پہ، لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ آپ کو ہم سے چاہیے کیا، کیوں چاہیے، یہ معمہ ہے میرے نزدیک. لیکن کیا چاہیے یہ بڑا کلیئر ہے میرے نزدیک. اور وہ کہتے ہیں: شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ شہادت بر وجود خود، آپ اپنے وجود پر اپنے دوست کے خون سے شہادت چاہتے ہیں. یعنی اس کو اب زیادہ سلیس کرنا ہوگا، کیونکہ بات بڑی خوبصورت اور بڑی باریک ہے. فرماتے ہیں کہ آپ کو ہم سے کیا چاہیے. اب اس کو مثال آپ لیں، وہ جو پتنگے ہوتے ہیں نا، جو شمع کے پروانے جسے کہتے ہیں، پروانہ، جو شمع کے عاشق ہوتے ہیں. تو آپ کی صبح اگر کسی جگہ پہ جائیں اور آپ کو وہاں پہ پروانے جلے کٹے مرے پڑے ہوں، تو یہ کس بات کی شہادت دیں گے؟ جی، یہ کس بات کا ایویڈنس ہوگا؟ تو بتائے. ظاہر ہے کہ وہ شمع کے ارد گرد ہاں، تھے اور اس کے والہانہ اچھا، عشق میں شمع وہ آپ کو نظر تو نہیں آ ظاہر رہی، لیکن آپ کو یہ کنفرم ہے کہیں نہ کہیں شمع ضرور ہے جس کے عشق میں یہ جل کٹ کے نیچے گر گیا. اب اس کو اپلائی کریں اس کانسیپٹ کو ہمارے اوپر. جب ہم اپنی جان دیں گے اللہ کے لیے، جام شہادت نوش کریں گے، تو پوری دنیا دیکھے گی کہ یار کوئی نہ کوئی تو ایسی ہستی ہے کہ جس کی خاطر اس بندے نے جان دے دی اور خوشی سے جان دی. تو اقبال فرماتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ ہے کہ ہمارے خون سے اپنے وجود پر شہادت چاہتے ہیں. یعنی جب ہم کٹ مریں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ ہیں.
ٹھیک ہے. تو بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ زبردست انداز میں علامہ اقبال نے پورا مقصد زندگی واضح کر دیا. تو یہ ہے جی اصل بات، اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں. تو وہی بات ہے جو ہم نے سمجھی ہے بڑی تفصیل سے کہ بندگی بھی کرنی ہے، پھر دعوت و تبلیغ دین بھی کرنا ہے، اور پھر اللہ کے دین کے لیے پھر جہاد کرنا ہے، اور پھر اس راستے میں جان دینی ہے. اگر جان مل گئی، اگر جان لینے والے آگے، پھر تو بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے. یہ سعادت بزور بازو نیست. تو یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو یہ ہے جی ابھی تک کی جو بحث کا حاصل ہے، جسے علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے واضح کر دی. تو آگے دوسری بات اب ہم نے دیکھنا ہے اس کی میتھڈالوجی کیا ہے. تو اس کو اب ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اگر آپ دوسری بات. جی جی اگر آپ برا نہیں مانے تو یہ اشعار کیونکہ آپ نے سمجھانے کے بعد اگر ایک دفعہ ان کی بات سمجھ جی دوبارہ. آئے لگے گی تو مہربانی. اشعار فارسی میں پڑھتے ہیں کہ آپ نے تشریح کی تو اب سمجھ آ گئی نا، تو اب آپ جب پڑھیں گے اچھا تو ایک اور اس کا حسن اور بہتر چلیں. ہوگا. مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، زنوری سجدہ می خواہی ز خاکی بے شدہ خواہی، چنا خدرا نگہداری کے باہیں بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں ہا. تو بہرحال اس کی جو ترتیب ہے نا وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ ترتیب میں یہ پہلے آتا ہے، چنا خدرا نگہداری کے باہیں بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود سے خون دوستاں خواہی، اور پھر بعد میں آتا ہے. لیکن کیونکہ وہ جب تک ہم اس کانسیپٹ کو سمجھتے نہیں، اس لیے ہمیشہ جو ڈاکٹر صاحب سے بھی اگر آپ نے جب سنا تھا پہلی دفعہ، تو بھی پہلے مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر سے شروع کیا کرتے تھے. بعد میں جب ہم نے دیکھا اس کی وہ نظم کو تو وہ یہ بعد کا شعر ہے. لیکن وہی بات ہے کہ وہ پورا کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے تو اب پھر اس کی جو ترتیب یہی بنتی ہے، چنا خدرا نگہداری کے باہیں بے نیازی ہے، شہادت بر وجود خود سے خون دوست ہی، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی، زنوری سجدہ می خواہی ز خاکی بے شزاں خواہی. تو بہرحال جو ہے اب آگے جو ہے دری بات ہے کہ یہ ایک ریولوشنری اسٹرگل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا. اور اس کو تو غیر مسلم بھی مانتے ہیں. یہ والا جو پہلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا واضح ہے کہ جتنے بھی بڑے ویسٹ کے جو تھنکرز ہیں انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے. تو ایون کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی تھے، یعنی آپ کے خلاف بھی انہوں نے باتیں کی، جیسے ایچ جی ویلز ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ the sermons on human brotherhood and fraternity were given before as well, but it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time established a society based on these principles. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا. تو انقلاب کو اب ہمیں سمجھنا ہے، اس کو پہلے ذریعہ بات ہے ڈیفائن کرنا ہے انقلاب ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس والے سے کچھ تعریفیں ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ جب ہم یہ سمجھ لیں گے تو پھر آپ سے اسٹرگل کو بھی ہمیں سمجھنے میں مدد ملے گی. تو جیف گڈ بہت بڑا اس والے سے ایک نام ہے، سوشولوجی کے پروفیسر ہے نیو یارک یونیورسٹی میں. تو وہ دو ڈیفینیشن اس والے سے پیش کرتے ہیں اس کی. ٹھیک ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جی کہ any and all instances in which a state or political regime is overthrown and thereby transformed by a popular movement in an irregular, extra constitutional or violent fashion. ٹھیک ہے. یعنی ان انسٹنسز میں اس میں اسٹیٹ یا پولیٹیکل رجیم جو ہے وہ اوور تھرو ہو جائے اور اس میں ایک پاپولر موومنٹ انوالو ہو. یعنی اوور تھرو ایسا نہیں کہ ایک بندے نے کو کر دیا تو وہ اس سے ریولوشن نہیں کہا جائے، اس میں لوگ نیچے بھی انوالو تھے، اور یہ ہمیشہ ارریگولر وے میں ہوگا، ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل وے میں ہوگا، یعنی وائلنٹ وے میں ہوگا. تو یہ اسے کہا جاتا ہے کہ ریولوشن. ٹھیک ہے. یعنی اگر اجتماعی نظام کی بات ہوگی نا، رجیم تو وہ ہوتی ہے جو پوری سوسائٹی پہ نافذ ہوتی ہے، تو اس کے اندر تبدیلی رونما ہو. پھر وہ ایک اور جگہ پہ کہتا ہے کہ revolutions entail not only mass mobilization and regime change but also more or less rapid and fundamental social, economic اور cultural change. یعنی یہ
اس میں بالکل میس موبلائزیشن بھی ہوتی ہے، یعنی لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں، رجیم چینج بھی ہوتی ہے، لیکن یہ جو چینج ہے ریپڈ ہوتی ہے اور کوئی بڑے ہی بنیادی نوعیت کی چینج ہوتی ہے جو سوسائٹی سوشل اکنامک یا کلچرل اسپیکٹ میں ہوتی ہے ڈیورنگ اور سون آفٹر دا اسٹرگل فار اسٹیٹ پاور، یعنی یا تو اس دوران یہ اسٹرگل کے دوران یہ چینج واقع ہوتی ہے یا اس کے فوراً بعد، اور یہ اسٹرگل ہوتی ہے ہمیشہ اسٹیٹ پاور کی، پاور گریب کرنے کی اسٹرگل ہوتی ہے. اچھا، جیک گولڈ اسٹون جو ہے اس حوالے سے کہتا ہے، یہ بھی بڑا نام ہے، یہ جو ہے مطلب ہسٹورین بھی ہے اور پھر پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی ہے. وہ کہتا ہے کہ an effort to transform the political institutions and the justifications for political authority in society accompanied by formal or informal mass mobilization and non-institutionalized actions that undermine authorities. وہی بات کہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو چینج کرنے کی بات ہو رہی، ٹرانسفارم کرنے کی بات ہوتی ہے، اور جسٹیفیکیشن آف پولیٹیکل اتھارٹی کو ظاہر بات ہے آپ نے چینج کرنا ہے، اور جس میں فارمل اور انفارمل میس موبلائزیشن ہوتی ہے، یعنی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کا کھڑا ہونا ضروری ہے، اور یہ ہمیشہ نان انسٹیٹیوشنلائز وے میں ہوتی ہے اور جو اتھارٹی کو انڈرمائن کرتی ہے. تو یعنی وہی بات جو مور اور لیس انہوں نے کی. اچھا، اس پہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی ایک ڈیفینیشن پیش کیا کرتے تھے، خاص طور پہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ آج کی اصطلاح میں انقلاب اس اجتماعی نظام میں کسی تبدیلی کو کہتے ہیں، یعنی مذہبی میدان میں کسی بڑی سے بڑی تبدیلی کو بھی انقلاب نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے. وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کو سمجھ لیں، تاریخ انسانی میں سب سے بڑی مذہبی تبدیلی 300 عیسوی میں ہوئی تھی، جب شہنشاہ روم جو کانسٹنٹین تھا تو اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی. تو اس سے کبھی بھی ریولوشن نہیں کہا جاتا کیونکہ وہ اجتماعی نظام میں نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، مذہبی تاریخ کے اندر اتنی بڑی تبدیلی کبھی نہیں ہوئی. سلطنت روما اس وقت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، یعنی پورا شمالی افریقہ، پورا مشرقی یورپ اور پورا مغربی ایشیا، لیکن اتنی بڑی مذہبی تبدیلی کا نام کبھی انقلابات کی تاریخ میں نہیں گنوایا جا سکتا، اس لیے کہ اس مذہبی تبدیلی سے سیاسی، معاشی یا سماجی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی، وہی جو بات ہم پہلے دیکھ رہے تھے، وہ فنڈامنٹل چینج، کوئی بنیادی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی. تو انقلاب وہ تبدیلی کہلائے گی جو کسی ملک کے سیاسی نظام، معاشی نظام یا سماجی نظام سے متعلق ہو اور بنیادی نوعیت کی، تو اس سے ہم ریولوشن کہیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ کہا کرتے تھے. ایک اور بات جو ایک ایرانی ریولوشن کے بارے سے انہوں نے کی تھی، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ دوسرا جو ہے کہ ایک اسلامک ریولوشن کا بلکہ کسی بھی ریولوشن کا، وہ یہ ہے کہ پری ریولوشن جو دور ہے انقلاب سے پہلے کے زمانے میں جو بھی کئی منظم ادارے موجود ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے انقلاب کبھی نہیں آتا، ایک نیا ادارہ وجود میں آتا ہے، یعنی ایک آرگنائز اسٹرگل ضرور ہونی چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ انقلاب آیا کرتا ہے ایک نئی جماعت سے، جو انقلابی پارٹی ہوتی ہے، ریولوشنری پارٹی ہوتی ہے، جس میں نئے کیڈرز وجود میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نئے کیڈرز کے ساتھ وہ لوگ جو اس میں شریک ہوں، نئی آئیڈیالوجی کو ذہناً قبول کرتے ہوئے، اور اس میں ایک نئی درجہ بندی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ جو سید ہیں وہ آگے ہیں، جو شودر ہیں وہ پیچھے ہوں گے، جو دولت مند ہے وہ آگے، جو غریب ہے پیچھے ہوں گا. جو پچھلے اسٹرکچر کے اندر صاحب حیثیت تھا وہ آگے، اور جو بے حیثیت تھا وہ پیچھے ہو جائے گا. یہ نہیں، بلکہ کس نے اس لیے کتنی قربانی دی، کس نے اس کے لیے کتنا احسار کیا، کس نے اس کے لیے کتنی مشقت جھیلی، کس نے اس کے لیے کتنا وقت صرف کیا، اس کے حساب سے ایک نئی گریڈیشن ہوتی ہے. جیسا کہ عمر خطاب نے فرمایا تھا کہ خلافت میں سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ یہ جناب اشرف مشرف ہے. پھر اس کے بعد صاحب بدر کا ہے، پھر اس کے بعد صاحب بیت رضوان کا ہے. وہ پیدل پہ گنواتے گئے. وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا، اس کا کوئی حق نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو وہ کہتے ہیں کہ نیشنل پھر ایک کیڈر وجود میں آتا ہے. یہ ہوگی وہ چیز جو درگیر ایک نیا کیڈر، ایک نئی آرگنائزیشن، اس کے نئے جو ہیں عہدے ہوں گے، اس کی جو بھی درجہ بندی ہے وجود میں آئے گی، تب انقلاب آتا ہے. کوئی پری ایگزسٹنگ ادارہ اگر قبضہ کرتا ہے تو انقلاب نہیں ہوتا، وہ پھر کو ہوتا ہے. تو اس لیے ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ ایران میں کیونکہ پہلے سے ہی ایک موجود تھا ادارہ جو کلرجی تھی، اس نے کیونکہ ہائی جیک کر لیا، اس لیے اس کو اس طریقے سے ہم انقلاب نہیں کہیں گے. تبدیلی تو ہوئی، لیکن یہ ہے کہ صحیح معنوں میں ریولوشن نہیں آئی، کیونکہ میس موبلائزیشن ہوئی ہے، بنیادی تبدیلی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ریولوشنری پارٹی نہیں کھڑی ہوئی جو سوسائٹی کے اندر سے نکلتی ہے، اور ایک ایگزسٹنگ جو بڑی اسٹرانگ سوشل آرگنائزیشن تھی، علماء کی جو جماعت تھی، اس نے ٹیک اوور کر لیا، اس لیے اس طریقے سے وہ اسے انقلاب نہیں کہا جا سکتا. جیسے پیور ڈیفینیشن آف انقلاب میں وہ نہیں آتا. وہ کہ انقلاب ضرور تھا، لیکن ایک پروفاؤنڈ، ایک کمپلیٹ انقلاب نہیں تھا. تو اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے ابھی تک کی جو بات ہے، اجتماعی زندگی کے کسی گوشے یعنی سیاسی، معاشی یا معاشی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی واقع ہو جائے، نمبر 1. نمبر 2، اس تبدیلی میں عوام کی ایک بڑی تعداد انقلابی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے. ٹھیک ہے جی.
اور نمبر 3 اس طریقے کی قیادت ایک منظم انقلابی جماعت کر رہی ہو جس میں قربانی اور اظہار کی بنا پر نئے کیڈرز وجود میں جو ہے وجود پا چکے ہیں. تو یہ کنڈیشنز ہے. جہاں پہ اگر ریبیلین ہو جائے اور کوئی آرگنائزیشن اسٹرانگ نہیں ہو جو اسے لیڈ کر رہی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیوس ہوتا ہے, پھر چینج نہیں آتی. تو اس کو بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا. تو ٹائم جو ہے ہمارا ہو گیا ہے. انشاءاللہ یہ اب اس کا اوور آل اسٹرکچر ہے جو آپ اسلامی اسٹرگل کو ہم دیکھیں گے. اس میں پہلے انقلابی نظریے کی دعوت ہے, پھر جو متفق ہوئے ان کو آپ نے منظم کیا ایک آرگنائز اسٹرگل میں, پھر جو شامل ہو رہے تھے اس جماعت کے اندر ان کی تربیت کا بندوبست کیا, اور پھر ڈٹے رہے اس کام میں یہاں تک کہ پھر یا تو ہجرت کا جو ہے معاملہ آ جاتا ہے. اگر وہ نہ آئے تو پھر آپ آگے بڑھتے ہیں, اقدام کرتے ہیں, تصادم ہوتا ہے اور پھر کامیابی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر توسیع ہوتی ہے. تو اس پہ ہم ایک ایک کر کے جو ہے اس پہ انشاءاللہ تفصیلاً بات کریں گے نیکسٹ ٹائم, کیونکہ ابھی جو ہے تقریباً یہاں تک کی بات ہے. اس پہ کسی کا کوئی کوشچن ہو تو وہ بے شک پوچھ لے. نہیں جی الحمدللہ, صرف یہ ہے کہ اگر آپ یہ افغانستان میں جو تبدیلی ہے کیا جی آواز آپ کی کٹ رہی ہے. پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو افغانستان میں ابھی طالبان نے ٹیک اوور کیا, جی جی افغانستان میں آ رہی ہے آواز؟ ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اصل وہاں تو یہ تھا نا کہ وہاں تو سمپل بات ہے کہ فورن آکوپیشن ہوگی. اب وہ آزادی کی اسٹرگل کے لیے کھڑے ہوئے اور اس طریقے سے لوگوں نے ان پہ ٹرسٹ کیا, اور بعد میں انہوں نے پھر جو ہے کامیاب اسٹرگل سے جو ہے اس کو فورن جو پاور تھی اس کو نکال دیا وہاں سے, اور اب جو اتھارٹی ان کے پاس ہے تو اس میں انہوں نے اسلام بھی نافذ کیا. تو ان کا ذرا ڈفرینٹ معاملہ ہے. ٹھیک ہے, یہ تو نارمل سرکمسٹانسز کی بات ہو رہی ہے کہ ایک سوسائٹی ہے اس کے اندر آپ نے انقلاب برپا کرنا ہے. تو وہ انقلاب ایسا نہیں تھا اصل میں, تو فریڈم اسٹرگل تھی, اور اس کے نتیجے میں پھر ظاہری بات ہے لوگوں نے ان پہ ٹرسٹ کیا. لیکن بات ہوئی ہے کہ انہوں نے لیڈ کیا اور ایک کیڈر وجود میں ضرور آیا. ٹھیک ہے, یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو موومنٹ وہاں پہ تھی وہ ایک طالبان کی شکل میں ایک اسٹرانگ ایک آرگنائزڈ جماعت کی قیادت میں چلی ہے. اس لیے آپ دیکھیں تبدیلی بھی آئی. اگر وہ بس مطلب جیسے مصر شام میں ہو رہا ہے, کوئی ایک پارٹی نہیں ہے, کئی چھوٹی موٹی پارٹی ہیں وہ لڑ رہے ہیں, تو اس طرح پھر جو ہے کبھی بھی تبدیلی نہیں آتی ہے. جیسے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے چھوٹے موٹے جو طالبان کے گروہ تھے انہوں نے تو آپس میں تباہی مچا دی تھی نا. جب رشیا گیا ہے تو آپس میں تو انہوں نے زیادہ تباہی مچائی ہے. پھر یہ تو طالبان پھر اس کے اندر نکلے جنہوں نے پھر ایک منظم جماعت کو ساتھ مطلب اسٹیبلش کیا اور پھر لیڈ کیا اس پروسیس کو. تو اس لیے ایک اسٹرانگ آرگنائزیشن کا ہونا جو اس پروسیس کو لیڈ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, ورنہ پھر چینج نہیں آتی. دنیا کی جتنی بھی ریولوشنز آئی ہیں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک اسٹرانگ پارٹی ضرور تھی. اگر آپ فرینچ ریولوشن میں دیکھیں تو وہاں پہ جیکوبنز اگر نہ ہوتے تو پھر وہ انقلاب نہ آتا. اگر آپ امریکن ریولوشن میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پیٹریٹس تھے, وہ نہ ہوتے تو پھر انقلاب نہیں آ سکتا تھا. باقی رشین اور چائنیز انقلابات جو ہیں ان کے اندر آپ کو پتا ریڈ آرمیز ہیں, باقاعدہ کمیونسٹ پارٹیز تھی, بڑی اسٹرانگ پارٹیز. تو یہی آپ کو جو ہے چاہیے ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی ایک اسٹرانگ جماعت تھی جس نے اس پروسیس کو لیڈ کیا. تو ہوپفلی یہ آپ کے کوئری کو آنسر کر دیا ہوا اس نے. باقی انشاءاللہ ان کو ہم نے ذرا تفصیل سے دیکھنا ہے عصر حاضر کے جو تناظر میں جب ہم جائیں گے. لیکن ابھی تو ہم پہلے غور کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اسٹرگل پہ کہ وہ کیسے انہوں نے کی, اس سے کیا وزڈمز ہم نکال سکتے ہیں. اور پھر ہم آئیں گے جب آج کے دور کے کانٹیکس میں, تو پھر انشاءاللہ یہ بحث نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس پہ ہم پہنچ جائیں گے. تو آج کیونکہ ہم نے تھوڑا لیٹ بھی شروع کیا تھا اور امپورٹنٹ ٹاپک التزام جماعت کا بھی تھا پہلے, تو یہیں تک رکھتے ہیں میرے خیال میں. تو کوشچن اگر ہو تو ابھی پوچھ لیں, ورنہ پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. جی سیشن ہے کہ اس سیشن کورس کے اختتام پہ پھر آپ ریوائول میڈیا پہ بھی ایک ٹاک دیجیے گا کہ اس پہ پلیٹ فارم سے ہم کیا کر رہے ہیں, اور اگر کوئی جوائن کرنا چاہیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں ایکٹیویٹیز میں تو کس طرح کر سکتے ہیں. جی وہ اس کے بارے میں بتا دیں گے, پر ابھی تو ایک میتھولوجی کو آپ سمجھ لیں, پھر ہم اپنی جو میتھولوجی کو بھی تھوڑا سا بریف بتا دیں گے. اگین وہی بات ہے کہ پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں. ایک پلیٹ فارم نے بھی
کوشش کی ہے کھڑے کرنے کی، تو اس کے بارے میں ہم آپ کو تعارف کروا دیں گے. باقی پلیٹ فارمز ہیں وہ آپ خود اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اگین بات وہی ہے کہ یو ہیو ٹو بی اے پارٹ آف دا آرگنائزیشن ٹو fulfill this obligation. Without this it is not possible. تو یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، اس کو ذہن میں رہنا چاہیے. اور باقی آپ کو اپنی اسٹڈی کرنی ہے، دیکھنا ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب آپ کسی آرگنائزیشن کو، اگر آپ کے بیسٹ کوئی اویلیبل آپ کے سامنے ہے تو آپ اسے بے شک جوائن کر لیں اور ریسرچ کرتے رہیں. بعد میں ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ جوائن کر لی کسی کو تو پھر ساری زندگی اس کے ساتھ ہی گزارنی ہے، مطلب یہ بھی کوئی فرض نہیں ہے. تو اس لیے کوشش ہونی چاہیے جلدی سے جلدی جو ہے اس اسٹرگل کو شروع کیا جائے، تاکہ اللہ کے ہاں وہی جو اصحاب السبت کا معاملہ تھا کہ معذرت الی ربکم، تاکہ اللہ کے سامنے کو معذرت تو پیش کی جا سکے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جو بھی میرے پاس سرکمسٹانسز تھے میں نے کوشش کی. اور پھر ریسرچ جاری رہنی چاہیے بالکل، مطلب اور اس کو آپ دیکھتے رہیں، اس سے بہتر پلیٹ فارم ملتا ہے اس پہ چلے جائیں. مطلب اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم یہ زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ میتھڈالوجی کو ہم ڈسکس کر لیں گے، پھر ہم دیکھیں گے اس کو. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. آپ سب لوگ جو ہے جوائن کیا، پھر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. جزاکم اللہ خیر.